السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کس سے کرے؟ اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے استخارہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ صرف جذبات کی بنیاد پر اپنا رشتہ طے نہ کریں، خاص نہ کریں۔ بعض نوجوان تعلیم کو دیکھ کر، نوکری کو دیکھ کر، یا خوبصورتی کو دیکھ کر، یا چند ملاقاتیں ان سے ہو جاتی ہے، اس سے متاثر ہو کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لائف کا سب سے بہترین شخص یہی ہے، اور ہماری لائف اس کے اپنی زندگی میں آنے سے ہماری لائف اور بہترین ہو جائے گی، اور ہم اپنی پوری زندگی بہترین اور خوبصورتی کے ساتھ گزار سکیں گے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب بھی ہمیں شادی کرنا ہو اور شادی کا ارادہ کر رہے ہو، یا ہماری لائف میں پہلے سے کوئی موجود ہو اور ہم اسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو، تو اس میں یہ 10 چیزیں دیکھیں۔ اگر یہ 10 چیزیں اس کے اندر موجود ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی پوری زندگی بہترین ہوگی اور خوبصورت ہوگی، اور آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ کو اپنی زندگی میں کوئی نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ورنہ شادی کے 2 سال بعد، 3 سال بعد معاملات بڑے خطرناک بگڑنے لگتے ہیں۔ سال 2 سال تو پھر بھی اتنا اندازہ یا معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے استخارہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس میں یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کوئی خواب نظر آئے گا یا اس طرح کے معاملات ہوں گے، بلکہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس میں رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اگر ہمارے لیے معاملہ ٹھیک ہوتا ہے، رشتہ بہتر ہوتا ہے، تو اللہ ہمارے لیے اس معاملے سے رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ کام ہمارے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دل مطمئن ہوتا ہے، دل کو تسلی ہوتی ہے، دل کو سکون ہوتا ہے، اور اس کام کو کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی چیز دیکھیں، جس شخص سے ہم شادی کا، نکاح کا یا دوستی کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، دوستی بھی وہ کہ جس سے ہم فوری طور پر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہو۔ دوستی کو مطلب نہیں کہ ہم غلط دوستی نبھا کر کے، بلکہ ہمارا جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اب نکاح کر لیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز اس میں دیکھیں نماز، کہ وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں۔ جو شخص نماز کا پابند نہیں ہے، 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا نہیں کر رہا ہے، جو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ آپ کے حق کیا ادا کرے گا؟ وہ آپ کے کیا حقوق سمجھے گا؟ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ آپ کا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنا خدا کا نہیں ہوا، جو اپنے اللہ کا نہیں ہوا، جو اپنے رب کا نہیں ہوا، وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل میں لوگوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جو شخص اللہ سے محبت نہیں کرتا اور اللہ سے اپنا تعلق اور اپنا لگاؤ نہیں رکھتا، تو اس کے دل میں لوگوں کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے، نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ نمازی ہے یا نہیں۔ نماز کا پابند ہے، شریعت اور سنت کا پابند ہے، تو ہاں ٹھیک ہے، ایک چیز۔ نمبر 2، دینداری دیکھیں، صرف لباس نہیں، اس کی کوالٹی نہیں، دینداری دیکھیں کہ اس میں دینداری کتنی ہے۔ داڑھی، حجاب، یہ چیزیں دینی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندرونی اعتبار سے اس میں دینداری کتنی ہے، وہ کتنا اپنے آپ کو دین پر لے کر کے آتا ہے۔ نمازوں کا پابند ہے، ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے، اس کے بولنے کا، اس کے چلنے کا، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، ہر چیز کس اعتبار سے ہے، کس طریقے سے، تو اس کے اندر یہ چیزیں دیکھیں کہ دینداری کتنی ہے، وہ دین پر کتنا عمل کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، حجاب پہن لیتے ہیں، تو یہ شکل ہے ایک، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندرونی اعتبار سے اس کے دینی اخلاق اور دینی چیزوں کو چیک کرنا۔ اچھا، اخلاق سب سے بڑا حسن ہے، کہ خوبصورتی چند سالوں بعد ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اخلاق یہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، پوری زندگی، پوری لائف، مرتے دم تک۔ کہ جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے وہ سب سے خوبصورت انسان ہے، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے پیارا، اچھا اور سب سے بہترین انسان ہے۔ وہ آپ کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا، اور وہ آپ کی ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والا ہو، جو شخص اور جس کو آپ اپنی لائف میں اور اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو، تو اس کے اندر دیکھیں کہ وہ گناہوں کا کتنا پجاری ہے۔ اگر وہ گناہوں کا عادی ہو، کسی غلط عادت میں لگا ہوا، کسی غلط لت میں لگا ہوا، یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر لگی ہوئی ہو کہ جو گناہ ہے، تو پھر ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اس کے نزدیک، ہمارا کوئی وقار نہیں، ہماری کوئی عزت نہیں۔ اس شخص کے نزدیک اس کی چیز کی ویلیو ہے جس میں وہ لگا ہوا ہے، اس چیز کا وقار ہے اس کے دل میں، جس کی لت اس کو لگی ہوئی ہے، وہ آپ کو اہمیت نہیں دے گا، وہ اس گناہ کو اہمیت دے گا جس گناہ میں وہ لگا ہوا ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو اپنی لائف میں لانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اس گناہ کو چھڑوائیں، کہ آپ یہ گناہ اپنی زندگی سے ختم کریں، اور اس کے بعد ہمارے آپ لائف میں آ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس وقت ہے
آپ کے پاس ٹائم ہے مہینہ 2 مہینہ، اگر ٹھیک ہے نہیں تو ہم کہیں اور۔ تو یہ طریقہ آپ کی پوری لائف کو بچا سکتا ہے اور بنا سکتا ہے، آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اچھا، یہ 4 چیز ہو گئی۔ قرآن سے تعلق رکھنے والا ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، یا اگر قرآن پڑھنا بھی نہ آتا ہو تو قرآن کا شوق، چاہے ایک حرف ہو چاہے ایک آیت ہو۔ ابھی جو ہے 1-2 دن میں نے ایک یہ نظام بنایا کہ میرے پاس جتنے بھی نوجوان ہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھنا چاہے قرآن شریف پڑھ لے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے دلوں میں قرآن پڑھنے کا شوق ہے اور قرآن پڑھنے کا جذبہ ہے۔ اور کچھ لوگ اگنور کر دیتے کہ ہمیں کیا مطلب ہے قرآن پڑھ کر کے، جبکہ میں ان کو وقت دے رہا ہوں اور وہ لوگ اپنا وقت نہیں دینا چاہتے، قرآن شریف کے لیے وقت دینا نہیں چاہتے، جبکہ واہیات کے لیے، باتوں کے لیے، ادھر ادھر کی چیزوں کے لیے اپنا وقت خراب کر دیتے، لیکن قرآن کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو یہ چیز دیکھیں کہ ان کو قرآن سے محبت ہے یا نہیں۔ تو جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، پورا قرآن نہ آتا ہو الگ چیز ہے، لیکن قرآن سے محبت، قرآن سے لگاؤ، چاہے ایک آیت سیکھنے کا شوق ہو روزانہ کی بنیاد پہ، ایک آیت سیکھنا چاہتے ہو کہ ہمیں صرف قرآن کا ایک حرف سکھا دو، چاہے ہمیں قرآن کی ایک آیت، آدھی آیت سکھا دو، ہمارے لیے بہت کافی ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت سیکھیں گے ہمارے لیے بہت ہے۔ تو اس طرح قرآن سے محبت کرنے والا اور قرآن سے جو ہے لگاؤ رکھنے والا۔ اچھا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، جو شخص والدین کا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا وہ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا۔ جو والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر سکتا وہ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا۔ جس نے اس کو جنم دیا، اس کو پیدا کیا، اس کی تعلیم کا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا، ان کا وفادار نہیں بنا تو آپ کی خدمت سے کیسے وہ آپ کا وفادار بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں اپنی زندگی میں، اپنی کسی کاپی میں جو ہے نوٹ کر کے رکھ لے، آپ کو بہت کام آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، رزق حلال کی فکر کرنے والا ہو، ہم جس کو اپنی لائف میں لانا چاہ رہے ہو یا ہم جس کی لائف میں جانا چاہ رہے ہو، جس کی زندگی میں، جس کے نکاح میں، تو دیکھیں کہ اس کی کمائی کیسی ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے یا حرام کاری کرتا ہے، سٹے بازی کرتا ہے، ان چیزوں میں تو لگا ہوا نہیں ہے۔ مجھے حلال چاہیے، تھوڑا ہو لیکن حلال ہو، حلال پیسہ آئے گا، حلال کمائی آئے گی تو اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا اور نیکیوں کی طرف ہمیں رغبت عطا کرے گا۔ تو حلال رزق کمانے والا ہو، محنت سے، مشقت سے، کسی بھی طرح سے، لیکن حلال کمائی ہو، حرام کمائی نہ ہو، حرام سے بچنے والا ہو، تو اس شخص کو اپنی زندگی کے لیے منتخب کرے۔ عبادت میں مددگار بننے والا ہو، کہ اگر ہمیں کوئی عبادت کرنی ہو، روزہ رکھنا ہو، تلاوت کرنی ہو، تو ہمیں وقت دینے والا ہو کہ ہاں وہ اپنا کام اپنا کرتا رہے اور ہمیں اپنی عبادت کے اعتبار سے ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ چیز، ایسا شریک حیات چنیں جو جنت کا ساتھی بن سکے۔ یہ 8 چیزیں، 9 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ بعض نوجوان جذبات میں آ کر کے، باتوں میں آ کر کے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے، بہت سے لوگ اس وقت اور اس دور میں صرف تعلیم کو فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی تعلیم کتنی معیاری ہے اور اس کی نوکری ہے یا نہیں۔ اگر مالدار ہے، نوکری ہے، تو اس سے رشتہ جو ہے کیا جاتا ہے، ورنہ تو نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بعض خواتین اتنی نیک ہوتی ہے اور اتنی با اخلاق ہوتی ہے اور اتنی اچھی تعلیم یافتہ ہوتی ہے دینی اعتبار سے، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر صرف مالداری کافی نہیں ہے، صرف تعلیم کافی نہیں ہے، صرف نوکری کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اخلاق، کردار، وفاداری اور جو ہے تہذیب، تمدن، کردار، اخلاق، نمازیں، عبادتیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہے۔ دنیاوی جو چیزیں وہ تو حاصل ہونا ہو جائے گی، نوکری ہے، تعلیم ہے، ڈگریاں ہے، پیسہ ہے، مال ہے، وہ ساری چیزیں دوسرے نمبر پر ہے، وہ آتی رہے گی، آدمی محنت کرے گا آ جائے گی، اللہ سے دعائیں کریں گے اللہ مقدر کھول دے گا اور رزق آ جائے گا، وہ سب آتی رہے گی۔ لیکن یہ جو چیزیں نا بڑی مشکل سے آتی ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، نمازیں ہیں، عبادت ہے، بڑی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جس کو جو جہاں بھی اس طرح با اخلاق شخص ملے، با اخلاق شخصیت سے ملاقات ہو جائے تو فوراً نکاح کا پیغام دے دیا جائے، اور جو با اخلاق ہو ان کو نظر انداز نہ کرے، استخارہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی فرمائے گا۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کو اس میں سے کوئی اہم پوائنٹ آپ کے تعلق سے ہے
یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ بات بڑی اہم ہے اور پوائنٹ والی ہے اور ہمیں اس کو نوٹ کر کے رکھنا چاہیے، تو کمنٹ ضرور کر کے بتایا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کریں، آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ جتنے لوگ ان باتوں پر عمل کر کے اور جتنے لوگوں کی زندگیاں بدلے گی اس ویڈیو کے ذریعے سے، ان سب کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ آپ جتنا شیئر کریں گے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، ثواب جاریہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ اچھا، میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے، تو آپ میرے اس واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو بر وقت جواب بھی ملے گا انشاءاللہ، آپ کی رہنمائی کی جائے گی، آپ کو دعائیں سکھلائی جائے گی، آپ کو ہر اچھی اور نیک بات بتلائی جائے گی۔ میرا پرسنل ذاتی گروپ ہے جو آپ لوگوں کے لیے خاص طور سے میں نے آپ کے لیے بنایا ہے، تو آپ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس گروپ کو شیئر کریں۔ اچھا، اس میں صرف انڈیا کے لوگ شامل ہو، باہر ادر کنٹری کے لوگ اگر ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام چینل سے آ جائے، تو آپ کو وہاں پر جتنی بھی اپڈیٹس ہے وہ سب آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔